بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء جاری ہے۔ بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کو کریک ڈاؤن کے ذریعے نکالا گیا اور اب روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 12 ہزار افغانی رضاکارانہ طور پر بھی اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں بہت سارے افغانی ایسے ہیں جو افغانستان جانا چاہتے ہیں اور بہت ساروں کو افغانستان میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے، وہ جانا نہیں چاہتے۔ اب ان میں سے کچھ ایسے افغانی ہیں جنہوں نے 30 سے ممالک جانا تھا، امریکہ سمیت یورپین کنٹریز میں جانا تھا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکی پالیسی غیر ملکیوں کے لیے بدلی، وہیں پر سب سے زیادہ متاثر افغانی ہوئے۔ اور پھر یہ پالیسی صرف امریکہ تک محدود نہیں رہی، پوری دنیا میں اس پالیسی کا اثر پڑا اور پوری دنیا میں غیر ملکیوں اور افغانیوں کے حوالے سے پالیسیز بہت سخت کر دی گئی۔ اب اس حوالے سے پاکستان میں مقیم امریکی سمیت دیگر ممالک جانے والے افغان مہاجرین کی پریشانی میں کمی نہیں آ سکی اور واپسی کا خوف پناہ کی تلاش افغان لڑکیاں بے یقینی کی صورتحال ہے، جہاں پر افغانی جو پاکستان میں تقریباً 20 سے 25 ہزار کے قریب ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے امریکہ جانا ہے، جرمنی جانا ہے، آسٹریلیا جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، یو کے جانا ہے، بہت سارے ایسے ممالک میں یورپین کنٹریز میں جانا ہے انہوں نے۔ تو ان ممالک کی جانب سے یہ وہ افغانی ہیں جنہوں نے افغان جنگ کے دوران امریکی اتحادی افواج کی ایمبیسیز میں کام کیے، ان کی افواج کے ساتھ کام کیا، ان کی این جی اوز کے ساتھ کام کیا، کچھ صحافی ہیں اور کچھ بنیادی انسانی حقوق پر کام کرنے والی تنظیموں کے افراد ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے افغان طالبان کے دور میں جب جنگ ہوئی امریکہ کے اندر تو انہوں نے امریکی سمیت یورپین کنٹریز جو اتحادی ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب وہ جب 2021 میں 15 اگست کو افغانستان میں طالبان نے دوبارہ کنٹرول سنبھالا تو اس کے بعد یہ تمام لوگ پاکستان آئے، اور آپ کو پتا ہے اس وقت 7 لاکھ سے زیادہ 7 سے 10 لاکھ افغانی آئے۔ یہ وہ ان میں سے 20 سے 25 ہزار اب پاکستان میں وہ افغانی موجود ہیں جن کو ان کنٹریز نے پناہ دینے کے وعدے کیے تھے اور اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا اور یہ سارا پروسیس رک گیا ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے اندر 15 سے 20 ہزار 25 ہزار افغانی موجود ہیں جنہوں نے ان ممالک میں جانا ہے۔ ان کے حوالے سے اور ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی خواتین کے کیا ایشوز ہیں، یہ کیا موقف رکھتے ہیں اور یہ کس کس ملک جانا ہے اور امریکہ جانے والوں کے کی تعداد کیا ہے، یہ اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان پناہ گزین یا افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات ہو یا پھر دنیا بھر میں افغانیوں کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں، جو مسائل آ رہے ہیں، جو پالیسیز تبدیل ہو رہی ہیں یا پھر افغانستان کے اندر جو افغانیوں کے مسائل ہیں یا ان کے لیے مہاجرین کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا پازیٹیو ہو نیگیٹو ہو، یا پھر خواتین کے جو ایشوز ہوں، تعلیمی اداروں میں جو بچیوں کی تعلیم کے مسائل ہوں، یا پھر بازاروں میں خواتین کام کرنے پر خواتین پر پابندیاں ہوں، یا جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیلات کی طرف، بات کر لیتے ہیں۔ واپسی کا خوف، پناہ کی تلاش، افغان مہاجرین پریشان ہیں، وہ افغان مہاجرین جنہوں نے دوسرے ممالک میں یعنی امریکہ سمیت یورپین کنٹریز میں پناہ لینا تھا۔ اب ان میں مرد و خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سب پریشان ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ پریشان وہ خواتین ہیں جنہوں نے کچھ خواب سجائے تھے۔ افغان لڑکیوں کی بے یقینی صورتحال، امریکی صدر کی طرف سے پناہ گزینوں کے امریکہ میں داخلے کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دینے کے فیصلے نے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہزاروں افغان باشندوں، خاص طور سے افغان لڑکیوں اور خواتین کو مزید بے یقینی کا شکار کر دیا ہے۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے جبری واپسی ایک بھیانک خواب سے کم نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پناہ گزینوں سے متعلق نئی پالیسی نے ان 15,000 افغانیوں کو مزید بے یقینی کا شکار کر دیا ہے جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں شامل خواتین اور لڑکیوں کے لیے جبری واپسی ایک بھیانک خواب سے کم نہیں، کیونکہ وہ تعلیم و روزگار سے محروم اپنے آبائی وطن کی طرف لوٹنے سے شدید خائف ہیں، یعنی افغانستان وہ جا نہیں سکتے۔ اگر افغانستان میں جاتے ہیں تو طالبان حکومت ان کو مار دے گی اور پھر ان کو وہ سہولیات دستیاب نہیں ہوں گی جو پاکستان میں یا پھر دوسرے کنٹریز میں ہوں گی۔ شہر میں مزید ہزاروں افراد دیگر مغربی ممالک میں منتقلی کے منتظر ہیں، یعنی یورپین کنٹریز میں مغربی ممالک میں جانے کے، جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ امریکہ، جرمنی، یو کے، کینیڈا، اس کے بعد یو اے ای ہے، عرب ممالک ہیں، جرمنی سمیت جو یورپین کنٹریز ہیں، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں کہ برطانیہ ہے، یہ سارے ممالک میں انہوں نے جانا ہے۔ تو ان افراد کو اب یہ مشکلات ہیں کہ امریکی اس پالیسی کے بعد پوری دنیا میں سختیاں ہو چکی ہیں افغانیوں کے لیے۔
اب اس کے حوالے سے جو عالمی سطح پر پناہ گزینوں کے بارے میں پائے جانے والے منفی جذبات میں منتقلین نے ان کے لیے مزید میزبان ملکوں میں جا کر اپنا مستقبل بہتر بنانے کے امکانات کو کم کر دیا ہے، اور انہی پاکستان کی طرف سے دوبارہ ملک بدر کی مہم کے خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ پاکستان نے آپ کو پتا ہے کہ 31 اگست 2025 فائنل ڈیڈ لائن تھی، اس کے بعد پاکستان میں بھی جزوی کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور ان تمام کو اب یہ پریشانی ہے کہ ان کو اگر ڈیپورٹ کر دیا گیا افغانستان تو ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد جہاں وہ طویل عرصے سے قیام کیے ہوئے ہیں اور اب ان کے لیے پاکستان میں بھی جگہ تنگ ہو چکی ہے، پاکستان سے افغان مہاجرین کی ملک بدری کا عمل آپ کو پتا ہے زور و شور سے جاری ہے، لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو نکالا گیا، لیکن اب بھی تقریباً 80 سے 70 لاکھ افغانی پاکستان میں موجود ہیں۔ لڑکیوں اور خواتین کے لیے مستقبل کے امکانات اور زیادہ مشکل اور تباہ کن ہیں، خاص طور سے دنیا کے اس واحد ملک میں واپسی جہاں ان پر ان کی تعلیم اور ملازمتوں پر پابندی لگا دی گئی، یعنی افغانستان کے اندر۔ افغانیوں کی مشکلات، طالبان کے 2021 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ہزاروں افغان باشندے مغربی سفارتخانوں میں پناہ گزینی اور مہاجرین کی درخواستیں جمع کرانے کے لیے ہمسایہ ملک پاکستان پہنچے۔ ان میں سے بہت سے افراد نے امریکی قیادت میں نیٹو افواج یا مغربی این جی اوز کے لیے کام کیا تھا، جبکہ دیگر کارکن موسیقار یا پھر صحافی تھے۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں افغان باشندے مغربی ممالک میں منتقلی کے منتظر ہیں، مگر 4 سال گزرنے کے باوجود ہزاروں افراد اب بھی اسلام آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں انتظار کر رہے ہیں، اس امید پر کہ کوئی سفارتخانہ ان پر توجہ دے گا اور انہیں محفوظ پناہ گاہ فراہم کرے گا۔ حالیہ ہفتوں میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کر کے ملک بدر کیا گیا۔ افغانیوں کو، اور ایک پاکستانی سرکاری اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ غیر معینہ مدت کے لیے عبوری کیمپ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مغربی ممالک حکومت کو یقین دہانی کرائیں کہ وہ ان افغانیوں کو آباد کریں گے تو پاکستان ان افراد کو رہنے کی اجازت دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعدد بار ڈیڈ لائنز طے کی گئیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ایک نوجوان گلوکار کی روداد ہے اپنے پاکستان کے محفوظ گھر میں شیما اور اس کے اہل خانہ، یہ فرضی نام ہے۔ اہل خانہ اپنی آوازیں آہستہ رکھتے ہیں تاکہ ان کے پڑوسی انہیں ان کی مادری زبان بولتے نہ سن لیں، یعنی پشتو میں یا جو افغانی ہیں، لیکن وہ جب چاہیں باب ڈیلن کا گانا The time they are changing بلند آواز میں گا سکتی ہیں، اور کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ ایک 15 سالہ پناہ گزین لڑکی ہے جو چھپ کر رہ رہی ہے، یعنی افغانی ہے۔ اس نے اپنی بہن اور دیگر کم عمر ساتھیوں کے ساتھ بیان دیتے ہوئے کہا کہ کچن میں آواز بہت اچھی آتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانیوں کو دوبارہ ملک بدری کی مہم نے افغانیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت تک تو شیما کو اپنے نئے نیو یارک والے، اگر اس کو بر وقت امریکہ ویزا دیتا وہ لے کے جاتا تو شیما کو اپنے نیو یارک والے گھر میں آواز کی گونج سنانے کا موقع فراہم ہو جانا چاہیے تھا، تاہم شیما اور اس کی فیملی رواں سال فروری میں امریکہ کے لیے طے شدہ پرواز سے پہلے ہی، یعنی انہوں نے فروری میں جانا تھا تو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی اور ان کی بدقسمتی سمجھ لیں یا جو بھی کچھ سمجھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ساری پالیسی ہی بدل دی۔ امریکہ کے لیے طے شدہ پرواز سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پناہ گزینوں کی آمد کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام آباد سے روانگی کے لیے تیار تقریباً 15,000 افغانی پھنس کر رہ گئے، یعنی 15,000 افغانی جو امریکہ جانے کے خواہشمند ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں مقیم ہے۔ شیما اور اس کے ساتھی موسیقار اپریل 2022 میں چھپ کر پاکستان آئے تاکہ امریکہ میں پناہ گزینی کے لیے درخواست دے سکیں، اور اس دوران انہیں 4 بار رہائش بدلنی پڑی اور وہ مزید چھپنے پر مجبور ہوئے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کوارڈینیٹر فار افغان ریلوکیشن ایفرٹس سے منسلک ایک سابق اہلکار کے مطابق 2023 میں جب پاکستان نے غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تو امریکی سفارتخانے نے حکومت کو ان افغانیوں کی فہرست دی جنہیں گرفتار نہ کیا جائے، مگر یہ تحفظات اب ختم ہو چکے ہیں۔ افغان لڑکیاں اس لیے بھی خوفزدہ ہیں کہ پاکستان میں مقیم افغان لڑکیوں کا ہر دن خوف کے ساتھ گزر رہا ہے کہ کہیں دروازے پر دستک نہ آئے کہ آپ کو واپس کریک ڈاؤن کر کے پولیس پکڑ کر افغانستان نہ بھیج دے۔ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے افغان بستیوں میں لوگوں کو ملک چھوڑنے کی ہدایت دی جاتی ہیں، جبکہ پناہ گزینوں کو گھروں، کام کی جگہوں یا سڑکوں سے اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور پھر ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنی بے چینی پر قابو پانے کے لیے لڑکیاں روزانہ کی سخت روٹین اپناتی ہیں، فارسی میں گانے کی مشق کرتی ہیں، انگریزی سیکھتی ہیں اور کتابیں پڑھتی ہیں۔ تو یہ افغان مہاجرین کے مسائل ہیں جن کو افغانستان میں جائیں گے تو ان کی جانوں کو خطرہ، لیکن امریکہ سمیت یورپین کنٹریز یا جو مغربی کنٹریز ہیں
وہ ان کو پناہ دینے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہے، اور پاکستان کب تک یہ بوجھ سنبھالتا رہے گا۔ ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا ہو، پاکستان افغانستان تعلقات ہو، یا پھر دنیا بھر سے افغان مہاجرین کے حوالے سے اچھی یا بری خبر ہو، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔